والسلام على رسوله عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، عزیز طلبہ، آپ حضرات کا پروگرام الحمدللہ میں نے سنا اور بنا کسی تأمل کے اور بلا کسی تملق کے عرض یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے پروگرام نے حد درجہ متاثر کیا، اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ بعض چیزوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا. اللہم زد فزد. کتابیں دے کر کے آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی، نقد انعامات دے کر کے آپ کا حوصلہ بڑھایا گیا. اہل عرب کہتے ہیں: رب کلمۃ تشجیعیہ تغیر مجرى الحیات. کبھی کبھار ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی حوصلہ کا کلمہ کہہ دیتا ہے یا حوصلہ افزائی کے طور پر اسے کوئی انعام دے دیتا ہے، جس سے اس کی زندگی کی دھارا اور اس کی زندگی کا رخ ہی پلٹ جاتا ہے. التشجیع قوت تصنع الابقریات. حوصلہ افزائی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس سے بہت زیادہ باکمال ہستیاں اور عبقری شخصیات جنم لے لیتی. ایک آدمی حوصلے کے لحاظ سے بالکل سے پست ہوتا ہے، دبا ہوتا ہے، کسی کے حوصلے کا سہارا مل جاتا ہے اور وہ آگے ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنے حضرات صحابہ کی تشجیع کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی، قرآن کریم کی تلاوت بہت اچھی کرتے تھے، تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے تھے: لقد اوتیت یا ابا موسیٰ مزمارا من مزامیر آل داود. تمہیں تو اے ابو موسیٰ اشعری لحن داودی ملا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، تو اچھی آواز میں تشبیہ دی جاتی ہے حضرت ابو داؤد علیہ السلام کے لب و لہجے سے. ایک مرتبہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی اس طرح فرمائی کہ فرمایا: ابو موسیٰ اشعری، رات میں تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں چھپ کر کے خاموشی سے سن رہا تھا. جب جا کر کے تمہاری تلاوت ختم ہوئی ہے تب جا کر کے میں واپس آیا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اگر مجھے پتہ چلتا لقد حبرت لک تحبیرا، تو اللہ کے رسول میں اور زیادہ بنا کر کے، سجا کر کے اور سوار کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا. سید القراء حضرت ابی بن کعب کی اللہ جل شانہ نے حوصلہ افزائی فرمائی. حضور نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، اللہ جل شانہ کا حکم یہ ہے کہ تم ان سے قرآن پڑھوا کر کے سنو. حضرت کو بڑی حیرانگی ہوئی. فرمایا: وسمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں، تمہارا نام لیا ہے، تم ان سے سنو. اتنا سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. معلوم ہوا کہ بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی گاہے بگاہے ہونی چاہیے. آپ کو کتاب دی گئی ہے، آپ کتاب کے لیے کیڑا بنیے، مطالعہ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کتابوں کو الماری کی زینت بنا دیں اور آپ کی کتابوں کو کیڑے کھائیں. آپ ان کتابوں کی قدر کیجیے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. علامہ ابراہیم حربی ایک علم کے بڑے فدائی اور شیدائی گزرے تھے، مست رہتے تھے پڑھنے لکھنے میں، گھر میں فاقہ رہتا تھا، بیوی پریشان رہتی تھی. ایک مرتبہ بیوی نے کہا: اتنا بڑا آپ کا کتب خانہ ہے، کچھ کتابیں تو آپ کے کام کی ہوں گی اور کچھ کتابیں تو ضرورت سے زائد ہوں گی. ایسا کیجیے کچھ ضرورت کی کتابیں
بیچ دیجئے، گھر کا نان نفقہ خرچہ چلے، گھر کا چولہا جلے۔ اس وقت اس آدمی نے جو جواب دیا تھا، ہر طالب علم کو یہ جملہ اپنے دل دماغ پر نقش کر لینا چاہیے۔ فرمایا تھا سن، العالم یبیع کتابہ ولکن العالم یبیع ثیابہ ولکن لا یبیع کتابہ۔ ایک عالم کو کتاب سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کے موقع پر اپنے تن بدن کا کپڑا تو بیچ سکتا ہے، لیکن اپنی کتاب کبھی بھی نہیں بیچ سکتا۔ میرے بھائیوں، ہر طالب علم کی ایک معراج ہوتی ہے۔ طالب علم کی معراج یہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم بن جائے۔ جس کا منصب اونچا ہوتا ہے، جس کی نسبتیں اونچی ہوتی ہیں، اس کی ذمہ داری بھی اونچی ہوتی ہے۔ آپ کی نسبتیں بلا شک و شبہ اور طلباء سے اونچی ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت اونچی ہے۔ آپ یہاں کے در و دیوار کی قدر کیجئے، یہاں کے اساتذہ کی قدر کیجئے، اپنی قدر کیجئے سب سے پہلے، اس لیے کہ جو آدمی اپنی قدر نہیں کرتا، دوسرے لوگ بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے کہ مصر کے علامہ رشید رضا المصری آئے تھے، پورا ہندوستان گھومے، بڑی بڑی جگہوں پر گئے، دانشگاہوں پر گئے، جاتے جاتے انہوں نے فرمایا تھا لولا زرت الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند لرجعت من الہند حزینا۔ میں ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر آیا گیا، لیکن اگر میں نے اس سفر میں دارالعلوم دیوبند کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو میرا یہ سفر ناکام ہوتا اور میں یہاں سے حزین اور غمگین دل لیے ہوئے واپس جاتا، لیکن میں نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھ لیا، اس لیے میرا یہ دورہ 100% کامیاب رہا۔ ہم آج سے 25 سال یا 24 سال پہلے تکمیل ادب میں پڑھتے تھے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیں حضرت ہمارا علمی ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے عامتاً یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے لوٹ آئے فرزانے جو گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ حضرت کا یہ شعر نہیں سمجھ میں آتا تھا، حضرت یہ فرماتے تھے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ حضرت فرماتے تھے اس کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ جو اپنے کام میں جنونی بن کر کے لگتا ہے، تن من دھن کے ساتھ لگتا ہے، وہی جا کر کے علمی میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جس شخص کو کھانے کی فکر رہتی ہے، پڑھنے کی فکر رہتی ہے، سونے کی فکر رہتی ہے، تناسانی کی فکر رہتی ہے، ایسا آدمی علمی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا اور وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ نہیں پاتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اذا كان يؤذيك حر المصيف ويرس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم كل متاع۔ اگر آپ موسم سرما میں ٹھنڈی سے پریشان رہتے ہیں، موسم گرما میں آپ گرمی سے پریشان رہتے ہیں، موسم بہار کے حسن میں آپ کھو جاتے ہیں، تو یہ بتاؤ کون سا وہ زمانہ آئے گا جس وقت آپ حصول علم میں لگو گے۔ ہمارے حضرت الاستاد اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب آدمی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو ایک زمانہ وہ تھا جب علم نہیں پایا جاتا تھا تو محلے میں اگر کوئی حافظ بھی ہوتا تھا لوگ اس کو اپنے سر پر بٹھا لیتے تھے اور اس کی قدر کرتے تھے، لیکن اب علم عام ہو گیا ہے، عالم ہر جگہ ملیں گے، مفتی صاحب ہر جگہ ملیں گے، دینی علم پڑھنے پڑھانے والے ہر جگہ ملیں گے، اس لیے صرف اسی کی قدر ہوگی جو اس میں سب سے زیادہ لائق اور قابل ہوگا اور جس کے پاس سب سے زیادہ صلاحیت ہوگی۔ حضرت اس کو اس مثال سے سمجھاتے تھے، دیکھو جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں کھارے پانی کی بھی قدر ہوتی ہے، جہاں پانی بہت زیادہ مل جاتا ہے تو پھر کھارا پانی فہرست سے نکل جاتا ہے، پھر لوگ میٹھے پانی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، جہاں میٹھا پانی بہت زیادہ ملتا ہے پھر لوگ ٹھنڈے پانی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، جب ٹھنڈا پانی ہر جگہ ملنا لگتا ہے تو لوگ فلٹر پانی کی تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب تک کچھ نہیں تھا تب تک ایک حافظ صاحب کو بھی لوگ اپنے سر پر بٹھاتے تھے۔ اب اگر یہ چاہتے ہو کہ زمانہ آپ کی قدر کرے تو اپنے اندر لیاقت پیدا کیجئے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے۔ اگر آپ اپنے اندر لیاقت اور صلاحیت پیدا کریں گے تو آج بھی اس زمانے میں قدر کرنے والے لوگ آپ کی موجود ہیں۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، قدردانوں کی کمی نہیں غالب کرے تو کوئی کمال پیدا۔ پہلے ہم اور آپ کمال پیدا کریں،
फिर जा कर के देखिए कि आपके पास खुशबू में बुलबुल किस तरीके से होता है। कदरदानी करने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। मेरे भाइयों, आपने जो ये प्रोग्राम पेश किया, तकरीर का प्रोग्राम पेश किया, ये सब काम की चीजें हैं। इनमें आदमी को मेहनत करनी चाहिए। एक अच्छा उस्ताद वही होता है जिसके अंदर बोलने की जुर्अत और हिम्मत होती है। तकरीर करने से इजहार ज़मीर की सलाहियत पैदा होती है। किसी के सामने आपको जवाब रखने की हिम्मत और जुर्अत होती है। आप किसी के सामने इस तरीके से बात रख सकते हैं कि उसके दिल को मुतमईन कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये चीज पैदा नहीं हुई तो मुमकिन है कि आप एक बात को समझे हुए हो लेकिन दूसरे को समझा न सके। एक बात आप कह सकते, आपके इल्म में है, लेकिन आप दूसरे तक उसे पहुंचा नहीं सकते। आप याद रखिए कि जैसे एक जोहा थे, बाहर से कोई जैसे शेख चिल्ली गुजरे हैं, ऐसे एक जोहा अरब भी गुजरे हैं। बिल्कुल से समझिए कि दूसरा नाम है शेख चिल्ली का। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने तकरीरी सलाहियत पैदा नहीं की तो आपको भी रुसवाई और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती। जोहा से एक जगह मेहमान बन करके गए और अगर आपके अंदर ये चीज पैदा नहीं हुई तो मुमकिन है कि आप एक बात को समझे हुए हो लेकिन दूसरे को समझा न सके। एक बात आप कह सकते, आपके इल्म में है, लेकिन आप दूसरे तक उसे पहुंचा नहीं सकते। आप याद रखिए कि जैसे एक जोहा थे, बाहर से कोई जैसे शेख चिल्ली गुजरे हैं, ऐसे एक जोहा अरब भी गुजरे। बिल्कुल से समझिए कि दूसरा नाम है शेख चिल्ली का। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने तकरीरी सलाहियत पैदा नहीं की तो आपको भी रुसवाई और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती। जोहा से एक जगह मेहमान बन करके गए, लोगों ने कहा कि आप ना पढ़े लिखे हैं, तकरीर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग समझदार हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ समझदार हैं। तो कहा समझदार लोगों को समझाने की क्या जरूरत है, लिहाजा मैं तकरीर नहीं करूँगा। अगले हफ्ते लोगों ने फिर तरतीब और प्लानिंग बनाई कि इस मर्तबा ये कहना है कि हम में से कोई समझदार नहीं। चुनांचे सब ने यही कहा कि हम में से कोई समझदार नहीं है। तो उसने कहा कि मैं ना समझों को समझा करके अपने वक्त का खून नहीं करना चाहता। तीसरा जब हफ्ता आया तो ये तरतीब बनी कि आधे लोग समझदार बन जाएंगे और आधे लोग नासमझ बन जाएंगे। अब कहाँ जाएगा। चुनांचे जब तीसरा जुमा आया और उससे लोगों ने कहा कि तकरीर कर दीजिए, तो फिर उसने वही सवाल किया, जवाब उधर से यही मिला। आधे लोग बोले कि हम समझदार हैं और आधे लोग बोले कि हम नासमझ हैं। तो उसने कहा ऐसा करो, जो समझदार हैं वो नासमझ लोगों को समझा देते। तो ये सब क्यों करना पड़ रहा है? आप इसमें हंस रहे हैं, लेकिन इसमें एक इबरत का पहलू है। उसको ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि वो ये महसूस करता है कि मेरे अंदर तकरीर करने की सलाहियत नहीं। आप दारुल उलूम देवबंद से वाबस्ता हैं, आप अपने गाँव में जाएंगे, अगर आपके पास मवाद होगा, अगर आपके पास तकरीर होगी, किसी मौजू पर आपने अच्छी मेहनत की होगी, तो आपको इस तरीके से उल्टे सीधे बहाने बनाने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वरना आपके साथ भी ये चीज़ और ये हादसा पेश आ सकता है, और जो मश्क नहीं करते उनके साथ ये चीज़ पेश आती है। तो कबल ये कि इस तरह की रुसवाई हो, मैंने आपसे शुरू ही में कहा, जिसकी निस्बत ऊंची होती है उसकी जिम्मेदारियां भी ऊंची होती हैं। आप अगर तकरीर ना कर सकेंगे तो दारुल उलूम बदनाम होगा कि इतनी बड़ी जगह पर पढ़ते हैं और उसके अंदर बोलने की भी सलाहियत नहीं है, लोगों को समझाने की भी सलाहियत नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ में जहाँ तक हो सके सलाहियत पैदा करें अपने अंदर इजहार माफी ज़मीर की। और हमेशा याद रखें, हर चीज़ में इब्तिदाई दौर हमेशा इब्तिलाई दौर होता है। आपको शुरू में की तकरीरें रटनी पड़ेंगी, मश्क करनी पड़ेगी। असल स्टेज पे सुनाने आने से पहले आपको अपने कमरों में मश्क करना होगा। और आपको यकीन नहीं आएगा, बड़े बड़े वजीर आजम जब वजीर आजम बने हैं और उनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी, तो ऐसे लोगों के पास गए जिनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं, और कहा अब तो वजीर आजम बन चुके हैं, बोले भी अब फुर्सत और नहीं, छुटकारा नहीं है। तो उनसे कहा आप कमरे में बैठ करके पहले बोला कीजिए,
کرسی کو مخاطب بنایا کیجیے، سمندر کے کنارے نکل جایا کیجیے، موجوں کو پہلے جا کر کے خطاب کیجیے۔ تو جب انہوں نے ان چیزوں کی مشق کی ہے تب جا کر کے وہ بولنے کے لائق اور قابل ہوئے ہیں، اور آپ بھی اسی مرحلے سے مشق سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو بھی رٹنا ہوگا، اپنے بڑوں کی کتابیں یاد کرنی ہوگی، الفاظ کا انتخاب کرنا ہوگا، تقریر کو اچھی طریقے سے ازبر یاد کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، ایک سال میں کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو راستے دکھائے جاتے ہیں، رہنمائی کی جاتی ہے۔ آپ کو مواد یہاں ملے گا، اس کتاب میں یہ مضمون ملے گا، جو طالب علم مسلسل اسی پر چلتا رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آپ نے کیا، کل چل کر کے چھوڑ دیا تو پھر اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خطابت کے بارے میں مشہور ہے، یہ فن ایسا ہے جو مزاولت چاہتا ہے، مشق چاہتا ہے۔ ایک دن کی محنت سے آپ خطیب نہیں بن جائیں گے، کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، آپ کا ذہن کا دریچہ کھلے گا، آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تقریر سے کیا کیا جاتا ہے؟ بولنے کی لیاقت اور صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، بولنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ کلیم عاجز نے کتنے پتے کی بات کہی ہے، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ بھونڈی سی بھونڈی بات ہو لیکن آپ سے کہنے کا سلیقہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ مرد نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد۔ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے تب تک یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ آدمی عالم ہے یا جاہل ہے، پڑھا ہوا ہے تو اس کا مبلغ علم کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ جب بولتا ہے تبھی جا کر کے ہنر بھی کھلتا ہے، تبھی جا کر کے عیب بھی کھلتا ہے۔ آپ کوئی لفظ اچھا لگ جائے، جب تک اس کا موقع اور محل استعمال معلوم نہ ہو جائے، صرف اچھا لگنے کی وجہ سے اسے استعمال نہ کرنا شروع کر دے۔ ایک لفظ ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو معلوم نہیں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو بہت ممکن ہے کہ یہ چیز آپ کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہر لفظ کی تہ میں جایا کرو۔ جتنا آپ اساتذہ سے مراجعات کرو گے، کتابوں سے مراجعات کرو گے، لغات سے مراجعات کرو گے، علم میں اتنا ہی یقین پیدا ہوتا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، العلم هو الیقین، جس چیز کا آپ کو یقین ہے اسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے۔ جس چیز کے تعلق سے آپ تردد کے بھی شکار ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے۔ علم نام ہوتا ہے یقین کا، اور یہ چیز کثرت مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے، کثرت مراجعات سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک لفظ اچھا لگنے لگا اور آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، معنی مفہوم بھی نہیں سمجھا، تو کبھی کبھار جگ ہنسائی بھی ہو سکتی ہے، مجمع میں رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک سردار جی تھے، ان کو خودکشی کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا۔ خودکشی پر تقریر کرتے کرتے جوش میں آ گئے اور کہنے لگے، خودکشی یہ کم ہمتی کی علامت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خودکشی سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گولی مارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ رہے تھے، خودکشی کس کو کہا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسی تعبیر استعمال کر دی تو لوگ ہنس پڑے اور ان کی جگ ہنسائی ہو گئی۔ تو آپ لفظ کی تہ میں جایا کریں۔ ایک صاحب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر کے ایک صاحب فارغ ہوئے، دوسرے صاحب پہنچے، اس شخص نے ویٹر سے کہا فلال لے آؤ۔ یہ صاحب ابھی پہنچے ہی تو یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی ڈش ہے، کہنے لگے ایک پلیٹ میرے لیے بھی لے آؤ۔ کیوں یہ رسوائی ہوئی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے فلال کیا چیز ہوتی ہے، اور آپ نے اس سے بغیر جانے ہی اس کا استعمال کر لیا، اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کلم الناس بقدر عقولہم، یہ درسگاہ تھی، یہاں آپ نے اونچے قسم کے الفاظ استعمال کیے، یہ اس درسگاہ کے شایع نشان تھے، یہ دارالعلوم دیوبند کے شایع نشان تھے، آپ کے پیچھے جو آپ کے اساتذہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے ان کی شایع نشان تھے۔ لیکن جب آپ عوام میں پہنچے تو پھر سادہ اور عوامی زبان استعمال کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے آپ کی بات کا ان کے دل میں اثر ہوگا اور آپ کی بات انہیں سمجھ میں آئے گی۔ لا يتکلم بکلام الملوک السوق، عواموں سے بادشاہوں کی زبان استعمال نہیں کی جائے گی، اور بادشاہوں کے سامنے عوام کی زبان استعمال نہیں کی جائے گی۔ مخاطب کا مبلغ علم جانا جائے گا۔ عربی دوم کو پڑھانے کا طرز الگ ہوتا ہے، تکمیل ادب کو پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ القراءۃ الواضحہ دوسرے انداز سے پڑھائی جاتی ہے، ادب کی اسالیب الانشاء دوسرے انداز سے پڑھائی جاتی ہے۔
اگر آپ اوپر والا معیار نیچے لے آؤ گے تو طلباء تو وقت کا خون ہوگا، اور اگر آپ نیچے والا معیار ادب میں لے کر کے جاؤ گے تو طلباء آپ کے سبق کو کبھی پسند نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ مبلغ علم کو دیکھ کر کے، مجمع کو دیکھ کر کے، اسی کے اعتبار سے آدمی کو تقریر کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ میری بات دراز ہو گئی، اللہ جل شانہ مجھ کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ آپ کو علمی عملی ہر طرح کی ترقی نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھنے اور مختصر سی دعا کرنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم اس ہونے والی محفل کو قبول فرما. اے مولا کریم بچوں نے اس پروگرام میں جو شرکت کی ہے مولا کریم ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے مولا کریم ان سبوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم ان سبوں کو دین کا داعی اور اسلام کا فیضائی بنا. اے مولا کریم ان اسلام کا دفاع، مسلمانوں کا دفاع، دینی تعلیم کا دفاع کرنے کی ہمت اور صلاحیت نصیب فرما. اے مولا کریم دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار تسکین قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم وقت کے ضیاع سے بربادی سے اے مولا کریم کہنے والے کی بھی حفاظت فرما، سننے والے احباب کی بھی حفاظت فرما. زندگی کے ایک ایک لمحے کی اے مولا کریم ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم اس انجمن کے تعلق سے جو بھی لوگ جس طرح کا بھی کسی بھی طرح کا دور سے قریب سے واسطہ بالواسطہ کسی بھی قسم کا تعاون کرتے ہیں مولا کریم تو ان کے گمان کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شایع نشان میں بدلہ نصیب فرما. اے مولا کریم علمی ترقیات سے مالا مال فرما. اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب، درسگاہ کا احترام کرنے کی ہم سبوں کو اے مولا کریم توفیق نصیب فرما. مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.